أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق اللہ العظیم. یہ ہے سورہ بقرہ، سورت نمبر 2، آیت نمبر 281. اور ڈرو اس دن سے جس دن تم سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، اور پھر ہر ایک جان کو جو اس نے کیا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر تھوڑا بھی ظلم نہ کیا جائے گا. حق یہی ہے اور سچ یہی ہے کہ آخرت کا دن بہت سخت ہے جس میں ہم سب کو لوٹایا جائے گا. سورہ مطففین آیت 6 کی تلاوت جب رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے سامنے کی گئی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ اس دن ساری کی ساری انسانیت اپنے رب کے سامنے فیس ٹو فیس کھڑی ہوگی، تو رابعہ بصریہ بے ہوش ہو کر گر گئی. کسی نے بعد میں پوچھا کہ اس میں اتنا غم اور اتنا درد اور بے ہوش ہونا کیوں؟ تو رابعہ کہنے لگی کہ اللہ کی بندی، باندھی تھی ان کی، کہ اللہ کی بندی تجھے خبر بھی ہے کس کے سامنے کھڑا رہنا ہے. جن کے سامنے کھڑے رہنے سے بڑے بڑے ڈر گئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے تعلق سے حضرت ایاس بن سلمہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے ابا حضرت سلمہ کے حج کا قصہ بھی بڑا انوکھا ہے. تو کسی نے حضرت ایاس سے پوچھا کہ آپ کے ابا کے حج کا قصہ کیسے انوکھا ہے؟ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میرے ابا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کھڑے تھے، تو ادھر سے امیر المومنین عمر فاروق کا گزر ہوا، تو آپ نے اپنا کوڑا نکال کر حضرت سلمہ کو مارا. ان کو نہیں لگا، صرف ان کی چادر کو لگا، اور آپ نے ایک جملہ کہا، راستے کا حق ہے، اور اتنا بڑا حق ہے اگر کوئی شخص جہاد میں ہو اور راستے کے بیچ میں ہو، اللہ اس کے جہاد کا ثواب بھی اسے ہٹا لیتے. اس لیے بہت احتیاط برتنی چاہیے نماز میں آنے کے لیے، گاڑیوں کے اندر، بازار میں جاتے وقت میں اپنے گاڑیوں کو کھڑی کرنے کے اندر. یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو حضرت عمر نے کوڑا مارا اور ساتھ یہ کہا کہ راستے کا حق ہے، پرے ہٹو. تو میرے ابا سائیڈ میں ہو گئے. اس قصے پر اتنا لمبا زمانہ گزرا کہ یہ قصہ میرے ابا بھول گئے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ حیثیت، کچھ وسعت آ گئی، تو آپ نے میرے ابا کو بلایا اور بلا کر پوچھا، سلمہ حج کرنا چاہتے ہو؟ تو سلمہ کہنے لگے، امیر المومنین یہ تو ہر مومن کی خواہش ہے کہ وہ حج کرے. تو کہا ٹھہرو. آپ اندر گئے، 600 چاندی کے سکے یعنی درہم لے کر آئے، اور حضرت سلمہ یعنی میرے ابا کو آپ نے ہدیہ کیا. یہ کہا یہ مال قبول کرو، حج کر کے آؤ. تو حضرت سلمہ خوشی سے وہ مال لے کر کے لوٹے. تو عمر فاروق نے کہا، سلمہ پوچھتے نہیں میں نے کس خوشی میں دی ہے، کس وجہ سے دی ہے؟ تو سلمہ کہنے لگے، امیر المومنین چونکہ ہم قریشی نسل کے ہیں اور خاندانی لوگ ہیں، تو رشتے کی بنیاد پر آپ نے مجھے دیا ہے. عمر کہنے لگے نہیں، اس لیے نہیں دیا، بلکہ میں نے اس وجہ سے دیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ تم راستے میں کھڑے تھے، میں نے کوڑا مارا تھا، تو تمہیں تو نہیں لگا لیکن چادر کو لگا تھا، اس پر میں نے تم سے کہا تھا راستے سے ہٹو. کہا امیر المومنین اس کے بدلے میں دی ہے؟ کہا ہاں. تو سلمہ کہنے لگے کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، اسے تو بہت لمبا زمانہ ہو گیا، میں تو بھول بھی گیا، وہ بات آئی کہ ختم ہو گئی. عمر کہنے لگے
اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کے ڈر نے وہ بات مجھے آج تک بھولنے نہیں دیا. ایک کوڑا جو ان کے لگا بھی نہیں تھا. اور حضرت عمر امیر ہونے کی حیثیت سے ایک نبی کی امتی کی تربیت کی خاطر سے اگر کوڑا مارتے ہیں تو جائز تھا، لیکن یہ بات ان کے دل پر بار بڑھتی رہی. اور آج اللہ مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو معاف فرمائے، نہ جانے کس کی غیبت، کس کی چغلی، کس کو مار دیا، کس کو گالی دے دیا، کیا کچھ کر لیتا ہے آدمی. اور خوف ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے عجیب بکری، سینگ نہیں تھے اس کے، اس بکری کو سینگ والی بکری نے مار دی. قیامت کے دن اللہ ان دو بکریوں کو کھڑا فرمائیں گے، اور جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ عطا فرمائیں گے، اور جس کے سینگ تھے اس کے سینگ توڑوائیں گے. اللہ فرمائیں گے اے بکرے چل آج اپنا دنیا کا بدلہ پورا کر لے. جب جانور مکلف نہیں ہے شریعت کے، ان کے ساتھ اللہ اتنا بڑا انصاف قائم کروائیں گے، تو پھر انسان، اور اس میں بھی حضرت مسلمان، اس کے ساتھ کتنا بڑا انصاف قائم کروایا جائے گا. لہذا آخرت ہے بھائی، اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے. میرے جاننے والے ہیں، وہ کہہ رہے کہ اسٹیمپ پر لکھ کر دیا گیا کہ یہ جگہ ہم نے جناب فلاں صاحب کو 25,000 کی دے دی، لیکن اس نے آگے سے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اسٹیمپ پر 30,000 لکھے جائے، تاکہ ہم دوسروں کو اسٹیمپ بتائے کہ دیکھو بھائی جگہ 30,000 کی بکی. تو اس طرح سے ہمارے پلاٹ سب 30,000 کی بکیں گے. اچھی بات ہے، لیکن بات ہوئی کہ 25,000 دینا آپ نے. وہ کہنے لگے مجھ سے، میں نے مولانا اس کو 25,000 دے دیا. وہ اگلے ہی دن 5,000 لینے آ گیا. تو میں نے کہا بھائی بات تو 25,000 کی ہوئی. کہ نہیں، اسٹیمپ پر 30 لکھے، اسٹیمپ پر 30 لکھے ہیں. تو وہ مجھ سے کہنے لگے، میں نے آگے سے اس سے کہا کیا ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کو 5,000 اور دیتا، لیکن دینے میں ایک شرط رکھتا. تو لینے والے نے کہا کوئی بھی شرط ہوگی ہم تو پوری کریں گے. بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہ مسجد میں چلو، میں ایسا 5,000 دیتا، تم 5,000 لے لو. یعنی اللہ کو گواہ بنانا چاہتا. تو پتہ ہے سامنے والے نے کیا کہا؟ وہ پکا مسلمان تھا، اس کو لوگ حاجی نمازی سمجھ رہے تھے. تو میں نے جب یہ کہا کہ مسجد میں چل کر دے دیتا، تو وہ مجھ سے آگے سے کہنے لگا بہت اچھے، پھر کوٹ کچہری کائے کے واسطے ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تھوڑے سے مال کے واسطے نہ وہ لینے والا باقی رہا شاید، نہ وہ دینے والا باقی رہا، دونوں مر گئے، کھپ گئے، گڑ گئے. 5,000 اب قبر بتائیں گی کہ کیا لے کر آیا اور کیا چھوڑ کر آیا. آخرت کا دن بتائے گا یہ 5,000 کے اوپر پورا جھگڑا جو چلے گا. 1 روپیے کا جب اللہ پاک حساب نکالتے نکالتے بال کی کھال نکالیں گے تب مزہ آئے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، قیامت میں رب نے جس کا حساب لینے کا فیصلہ کر لیا اس کو نہ پھر کوئی ولی بچا سکا، نہ کوئی نبی بچا سکا. جب اللہ حساب لینے پر آ جائیں گے کوئی بچ نہیں پائے گا، تو حساب ہوگا بھائی. تو عمر فاروق جیسی ہستی بھی قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈر رہی ہے. حضرت عمر کہتے تھے کاش عمر مر کر مٹی ہو جاتا، رب کے سامنے کھڑے رہنے کی ایک طاقت اس کے پاس نہیں ہے کہ رب کے سامنے کھڑا رہ سکے. انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات، میں آج رات ہی کی بات ہے، ایک تفسیر پڑھ رہا تھا تو مجھے وہاں ملا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، قرآن نے بیان کیا سورہ مائدہ آیت 116 کے اوپر، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغیوب. اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے اے عیسیٰ کھڑے رہ کر یہ جواب ذرا دینا کہ آپ نے اس بات کی پبلسٹی کی تھی، تبلیغ کی تھی، دعوت دی تھی کہ آپ خود، آپ کی امی اور اللہ ایسے 3 رب، 3 خدا، 3 گاڈ ہے. سوال سن کر عیسیٰ علیہ السلام کے ہر بال کی جڑ کے نیچے سے خون نکلنے لگے گا. اتنا خوف طاری ہوگا حضرت عیسیٰ ابن مریم پر علیہ السلام. ہر نبی، بخاری شریف کی روایت ہے 3340 نمبر کے اوپر، ہر نبی پکارے گا نفسی نفسی، میری جان میری جان میری جان. اتنے میں جنت اور جہنم سامنے نظر آئے گی تو ساری انسانیت جنت کی طرف بھاگے گی. تو لیکن دروازہ لاک، اندر جا نہیں سکتے. تو کیا کرے کیا کرے؟ تو لوگ کہیں گے ہمارے ابا، ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام
چلو ان کے پاس. تو مجمع حضرت آدم کی طرف دوڑے گا. حضرت آدم سے کہیں گے اے آدم جنت کا دروازہ کھلوائیے. وہ کہیں گے نہیں مجھے روکا گیا تو درخت کا پھل مت کھانا, میں نے کھا لیا تھا. رب کے سامنے کھڑے رہنے کی میری بھی جرت نہیں ہے, میری ہمت تھی. آدم علیہ السلام جو پہلے دن جنت کے اندر رکھے گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مجھے کھڑے رہنے کی ہمت نہیں ہے. ایک کام کرو, ٹینشن مت لو, نوح کے پاس چلے جاؤ علیہ السلام. تو ساری قوم نوح کے پاس, اے نوح آپ دروازہ کھلوائیے. کہ نہیں میں نے اس بیٹے کو اللہ سے مانگا تھا جس کو اللہ نے میرے بیٹے ہونے سے اللہ نے انکار کر دیا تھا اور دوزخ اس کے نام کر دیا تھا, میں بھی نہیں آ سکتا. پبلک پریشان, قوم پریشان, انسانیت پریشان. کا ایک کام کرو تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ, خلیل ہے علیہ السلام. تو ساری انسانیت ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم آپ دروازہ کھلوائیے. ابراہیم کہیں گے نہیں میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں بیمار ہوں, جبکہ میں بیمار نہیں تھا, میں نہیں جاتا اللہ کے سامنے. اگر اس سوال کے بارے میں, اس بات کے بارے میں اللہ مجھ سے سوال کرے میں کیا جواب دوں, میں نہیں جاتا. خلیل اللہ جن کی شریعت طریقت محمد عربی کو دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم آپ میں اللہ کے سامنے نہیں آ سکتا. ارے یاد تو لو دوستو, بچپن میں جب کوئی خطا ہوتی تھی ہم گھر میں چھپ جاتے تھے, امی کہتی تھی چل بیٹا ابو بلا رہے ہیں, امی ابو کے سامنے نہیں آتا. ہماری طرح انسان ہم اس سے ڈر رہے ہیں, یہ رب العالمین ہے, ڈرنا حق ہے. کسی سے تھوڑا سا لین دین اوپر نیچے ہو جائے آدمی گھر میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے, نہیں بولے بہت بڑا ظالم اس کے سامنے نہیں جاتے. اور میرے گاؤں کا مجھے قصہ آج تک یاد ہے, ایک آدمی بہت بہادر پہلوان قسم کا تھا, اس کے پیچھے کسی نے اس کی برائی کر دی اور کسی نے جا کے کان بھرائی کر دیا کہ تمہارے بارے میں ایسا کہا. وہ گھر میں دروازہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے, جبکہ وہ خود پہلوان جیسا آدمی ہے, لیکن یہ جلاد قسم کا تھا. یہ جلاد قسم کا آدمی جب اس کے گھر کے دروازے پر گیا اور لاتے مار رہا ہے, پوری پبلک دیکھ رہی ہے, لیکن کیا مجال اندر سے کوئی آواز یا چو چرا کی کوئی شور شرابہ کچھ نکل کر آئے. آدمی سے ڈر جاتا ہے. ابراہیم کہے کہ میں نہیں آ سکتا. چلیے سارے نبی جیسے پتہ دے رہا, آپ پتہ ہی دیتے, تب موسیٰ کے پاس چلے جاؤ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, یہ تھے جلالی بابا. کہ موسیٰ دروازہ کھلوا جنت کا. کہ نہیں, دروازہ جنت کا کھلوانے سے پہلے اللہ کے سامنے جانا پڑے گا, اور میں اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈر. کہیں گے پھر پتہ دے دے, کہ ایک کام کرو کسی کے پاس مت جاؤ, آپ سیدھے عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ علیہ السلام. تو ساری انسانیت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی, اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے دروازہ کھلواؤ. کہیں گے میں خود مقدمہ کے اندر ہوں, میرا خود مقدمہ چل رہا ہے, اور میں کیا تمہارے لیے اللہ کے سامنے کھڑا رہو. ایک کام کرو, دائیں بائیں مت کرو, سیدھے محمد عربی کے پاس چلے جاؤ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. لہٰذا پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا, عائشہ قیامت کے دن پریشان نہ ہونا, کیونکہ عائشہ بیوی ڈھونڈے گی کہ حضور کہاں ہے, میرے شوہر کہاں ہے. کہ عائشہ پریشان نہ ہونا, جب میزان عدل قائم ہوگا, میری امت کے لیے حساب کتاب کے لیے ناپ تول ہو رہا ہوگا, تو تو نے وہاں پر آ جانا, میں اپنی امت کے بخشش کا رب سے سوال کر رہا ہوگا. اے عائشہ میں اگر میزان پر نہ مل پایا تو پل صراط کے پاس آ جانا, جب میرے امت پل صراط پر سے گزر رہی ہوگی اور گنہگار کٹ کٹ کے اندر گر رہے ہوگے, تو میں ان کو پار کروا رہا ہوگا. اے عائشہ اگر میں وہاں بھی نہیں ملا تو دوزخ کے دروازے کے پاس آ جانا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے امتیوں کے لیے دوزخ کے فیصلے کر رہے ہوگے, تو میں ان کو رکوا کر اللہ سے سفارش کر رہا ہوگا. اے عائشہ اگر میں تجھے وہاں بھی نہیں ملا تو پھر عرش کے سامنے آ جانا, میں اس بھولی بھالی امت کے لیے بخشش کروانے کے لیے اور شفاعت کرنے کے لیے رب کے سامنے سجدے میں گرا ہوگا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف مقام ملا کہ آپ امت کی سفارش کر رہے ہوگے, امت کی شفاعت کر رہے ہوگے. تو انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات رب کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول پر جب یہ آیت نازل ہوئی, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ آیت قرآن پاک کی اور نزول کی سب سے آخری آیت ہے. اس آیت کے ٹھیک 7 دن کے بعد یہ جب آیت نازل ہوئی, اس کے بعد قرآن کا کوئی حرف نازل ہوا, نہ کوئی زبر زیر نازل ہوا. یہ سب سے آخر میں آیت نازل ہوئی کہ ڈرو اس دن سے جس دن تم سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. سب سے آخر میں آیت, اور اس دن کسی پر ذرے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. جب اس آیت کا نزول مکمل ہوا تو ٹھیک 7 دن گزرے.
پیر کا دن آیا، 12 ربیع الاول ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیمار پڑے ہوئی ہیں، آپ کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، تو ازواج مطہرات پیارے نبی کے پاس آ رہی ہے، آپ کی تیمارداری کرنے کی ساری وہ فکر کوشش چل رہی ہے۔ اتنے میں پیارے نبی نے پوچھ لیا میری اگلے دن کی باری کس کے ہے؟ تو خواتین نے کہا، ازواج مطہرات نے کہا ان کے ہاں کی ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ یہ سوال کیا، پھر کہا ان کے ہاں کی ہے، پھر صاحبہ نے سوال کیا، ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ پیارے نبی اپنے بیماری کے ایام عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ازواج نے کہا، یا نبی اللہ، باری چاہے جس خاتون کی ہو، آپ اپنے بیماری کا ایام عائشہ کے حجرے میں گزار لیں۔ تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ لہذا پیارے نبی مستقل بیمار چل رہے تھے، آج کا دن تھا کہ آپ کو تھوڑا افاقہ محسوس ہوا، طبیعت میں تھوڑا اچھا پن لگا۔ تو اس پر ام عائشہ سے حضور نے فرمایا، اے عائشہ، نماز کا وقت ہو چکا ہے، ابو بکر سے کہو، یعنی ابا سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دے۔ تو ام عائشہ کہنے لگی، اللہ کے رسول، میرے ابا بڑے رقیق القلب ہے، مصلی پر جاتے ہی رونا شروع کر دیں گے، اس لیے بھی قرآن پڑھتے ہوئے روتے ہیں اور ساتھ میں آپ کی غیر موجودگی میں اور روئیں گے۔ تو عائشہ ابو بکر کو حکم دے کہ وہ نماز پڑھائے۔ عائشہ نے پھر بیچ میں یہ بات کہہ دی، اس پر حضور نے غصے کا اظہار کیا کہ عائشہ جا کر یہ اطلاع دی جائے کہ ابو بکر نماز پڑھائے۔ اما عائشہ نے حجرے کے اندر سے پردے کے پیچھے سے آواز لگائی کہ ابو بکر کو نماز کا حکم دیا جائے۔ لہٰذا صحابہ سے بات چلتے چلتے صدیق اکبر تک پہنچی، ابو بکر، حضور کا حکم ہے کہ تم نماز پڑھائے۔ لہذا ابو بکر مصلی پر جانے سے پہلے رو پڑے کہ حضور کیوں نہیں آ رہے، اتنے بیمار تھے۔ لہٰذا ابو بکر صدیق چاہتے نہ چاہتے حکم پر کھڑے ہو گئے مصلی پر جا کر، اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھی اور نماز چل رہی ہے۔ اتنے میں اللہ کے رسول کو اتنی ایسی طاقت آ گئی کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر آپ چلتے چلتے مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق نے نمازی کی حالت میں بھاپ لیا کہ حضور آ چکے ہیں، تو وہ مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ پیارے نبی نے ہاتھ کے اشارے سے روکا کہ ابو بکر گویا نماز پڑھا دے، پیچھے نہ آئے، لیکن ابو بکر نہیں رک پائے، وہ پیچھے آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر آئے، آپ نے بقیہ نماز پوری فرمائی۔ تو حضور نے فرمایا، ابو بکر نماز پوری کیوں نہیں کر دی؟ کہا، یا نبی اللہ، قحافے کی بیٹی کی کیا مجال کہ آپ کے آگے امامت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تو ایسے لگا حضور کی طبیعت اب ٹھیک ہو گئی، تو ابو بکر صدیق نے اجازت چاہی، یا نبی اللہ، میری بیوی کا گھر مدینے سے باہر ہے، دوسری بیوی تھی، میں مل کر آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا چلے جاؤ۔ تو ابو بکر بیوی کو ملنے چلے گئے۔ ازواج مطہرات جتنی تھی وہ حجرے میں آ کر کہنے لگی، یا نبی اللہ، آپ کی بیماری کی وجہ سے کئی دن سے ہم نے بالوں میں تیل نہیں ڈالا، اسے نہیں سنوارا، اجازت دے تو ہم فارغ ہو جائے۔ پیارے نبی نے فرمایا، ہاں چلی جاؤ چلی جاؤ۔ سب کے سب چلی گئی۔ یہ دن آخر دن ہے، لیکن آپ کو افاقہ محسوس ہو رہا ہے، طبیعت اچھی لگ رہی ہے، تو سب نے سمجھا کہ اچھے ہو گئے، تو سب گھروں پہ چلی گئی، کوئی نہیں ہے، صرف امی عائشہ ہے اور حضور ہے۔ اتنے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امی عائشہ سے کہا، عائشہ میں مسواک کرنا چاہتا ہوں، مسواک مجھے دے دے۔ مسواک، اللہ اکبر، اس امت کے لیے ایسی سنت ہے، پیارے نبی فرماتے اگر مجھے امت کے تکلیف کا خوف نہ ہوتا میں اپنی امت کے لیے مسواک کو ہر نماز کے لیے لازم کروا دیتا۔ ایک بندہ بغیر مسواک کے نماز پڑھے، ایک بندہ مسواک کے ساتھ نماز پڑھے، ان دونوں نمازوں کے درمیان، ان دونوں لوگوں کی نمازوں کے درمیان 70 نمازوں کی گیپ آ چکی ہے۔ مسواک سے نماز پڑھنا 70 گنا افضل ہے بغیر مسواک کے نماز پڑھنے۔ مسواک، اس کے 70 فوائد ہے۔ ارے سب سے پیارا اور سب سے بڑا فائدہ جو میری اور آپ کی چاہت اور تمنا ہے کہ مسواک کرنے کی برکات سے کچھ ملے نہ ملے، خاتمے پر ایمان ضرور ملے گا۔ اتنی بڑی سنت ہے، اس لیے مجمع یہ بھی نیت کرے کہ مسواک کا اہتمام کریں گے۔ عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، مردوں کے لیے بھی سنت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے جب فرمایا کہ مسواک کرنا چاہتا ہوں، تو امی عائشہ نے مسواک اٹھائی، یا نبی اللہ پیش ہے، تو حضور نے اپنے منہ میں اس کو دبائی، لیکن اللہ کی شان ایسے تکلیف بڑھ گئی کہ آپ سے مسواک چبائی نہیں گئی، تو کہا عائشہ اس مسواک کو تم چبا دو۔ لہٰذا امی عائشہ نے اپنے دانتوں سے مسواک کو چبایا، اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دانتوں پہ خود ہی پھیر دیا۔ جب مسواک ہو گئی تو کہا عائشہ بیٹھ جا، تو امی عائشہ بیٹھ گئی۔ حضور نے فرمایا میں لیٹنا چاہتا ہوں، کہ یا نبی اللہ لیٹ جائے، تو کہا عائشہ اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ۔ حیات الصحابہ جلد 2 صفحہ نمبر 432، 433، 434، 435، اگر توفیق ملے ضرور ان صفحات کو پڑھنا، وہاں پر یہ واقعہ لکھا ہے کہ عائشہ بیٹھ جاؤ، تو عائشہ بیٹھ گئی، تو حضور لیٹے، تو لیٹے بھی تو ایسے کہ آپ کا سر مبارک امی عائشہ کے کندھے پر آیا،
امی عائشہ خود کہتی ہے میں تو یہ سمجھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کے بعد میرے پیشانی کو بوسہ دینا چاہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں حضور نے جیسے میرے کندھے پہ سر رکھا، تھوڑی دیر آپ نے ایسے سر رکھا، اس کے بعد آپ کا چہرے مبارک، سر مبارک تھوڑے سے ایسے ڈھلکا، تو آپ کے منہ سے ایک لعاب نکلا جس میں بڑی پیاری خوشبو تھی، اور اس کی ٹھنڈک میرے ہنسلی کی ہڈی پر آ کر پڑی، سینے سے وہ آپ کا تھوک مبارک لعاب دین ایسے اترا۔ اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل خاموش ہو گئے۔ میں سمجھ نہیں پائی آخر بات کیا ہے۔ امی عائشہ آج پورے 17 سال کی تھی، لہٰذا امی عائشہ کہتی ہے مجھے پتہ نہیں آخر کیا ہوا، حضور خاموش ہو گئے، پورے کمرے میں نور ہی نور بھر گیا، اور ایک ٹھنڈک بھی ہے، خوشبو بھی ہے، سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بالآخر امی کہتی ہے کہ میں نے سر مبارک کو ایسے بستر کی طرف بڑھایا، اور سر کے نیچے میں نے ایک تکیے کو رکھ دیا، اور میں چھوڑ کر کے پیچھے ہٹ گئی۔ میں حضور کو دیکھتی رہی، میں نے آواز بھی لگائی، لیکن حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امی کہتی ہے میں اٹھ کر کے پردے کے پیچھے گئی اور مسجد نبوی کے اندر آواز لگانے لگی کہ او نبی کے غلاموں، دیکھو تو صحیح نبی کا کیا حال بنا ہوا ہے۔ تو اتنے میں عمر فاروق اور مغیرہ بن شعبہ، یہ دونوں صحابی اندر آئے۔ اندر آ کر کے امی پردے میں چلی گئی، دونوں اندر آئے۔ عمر فاروق نے حضور کو دیکھا، مسجد کے نبوی کے اندر نکلے اور اعلان کیا جو یہ کہے گا حضور کا وصال ہوا اس کو گردن میں اپنی تلوار سے مار دوں گا۔ انہوں نے اعلان کیا، کچھ نہیں کہا، صرف اتنا اعلان کیا۔ مغیرہ بن شعبہ اندر تھے، وہ حضور کے چہرے کے پاس آئے، انہوں نے زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہہ کر مسجد نبوی میں جا کر اعلان کر دیا حضور کا وصال ہو گیا۔ امی عائشہ اب روئی، کہتی ہے 17 سال کی آج میری عمر تھی، میں نے 17 سال کی زندگی میں کسی کو اپنے سامنے مرتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں تھا لوگ مرتے کیسے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ تو امی عائشہ اسے زور سے رونا روئی کہ آپ کی آواز اگلے حجرے تک پہنچی، اگلے حجرے والی کی آواز اگلے حجرے تک پہنچی۔ اس طریقے سے ساری کی ساری ازواج مطہرات جمع ہو گئی اور سب رونے لگی۔ اتنے میں عمر فاروق مستقل اعلان کر رہے ہیں کوئی کہے گا حضور کا وصال ہوا اس کی گردن تلوار سے مار دوں گا۔ کسی نے کہا امت کا شیرازہ کہیں بکھر نہ جائے، ابو بکر کو کوئی بلائے۔ یہ تھے اپنی دوسری بیوی کے گھر پہ، مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ایک گھوڑ سوار تیزی سے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر پہنچا، دروازے پر دستک دیا۔ اللہ کی قسم صدیق اکبر نے جیسے دروازہ کھولا، چہرہ دیکھ کر پہچان گئے کہ مدینے پر کچھ نہ کچھ بڑا بھاری معاملہ پیش آیا ہے، بلکہ صدیق اکبر یہ سمجھے کہ کسی نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ چہرہ بتا رہا تھا کچھ معاملہ بڑا پیش آیا ہے۔ تو صدیق اکبر فوراً گھر سے نکلے، جوتا پہننا بھی بھول گئے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ ابو بکر جوتا تو پہن لے، لہٰذا پھر یاد آیا کہ جوتا پہننا بھول گیا۔ جوتا پہن کر سواری پر سوار ہوئے اور تیزی سے مسجد نبوی کے اندر پہنچے، اور نیچے اتر کر جب اندر داخل ہوئے تو صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر کی طرف بڑھ گئے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ پتہ تو تھا نہیں کہ کیا ہوا ہے، آخر معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ لہٰذا مسجد نبوی میں جب پہنچے تو عمر کا اعلان چل ہی رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ، جو کہے گا حضور کا وصال ہوا اس کی گردن ماروں گا، اپنی تلوار سے گردن ماروں گا۔ مغیرہ بن شعبہ کہہ چکے تھے حضور کا وصال ہو گیا۔ جو کشمکش تھی، ابو بکر صدیق نے کہا ٹھہرو مجھے اندر تو جانے دو۔ تو حجرے کے پردے کے پاس جب پہنچے آپ نے آواز لگائی ابو بکر اندر آنا چاہتا ہے۔ تو جتنی ازواج مطہرات تھی سوائے امی عائشہ کی، چونکہ بیٹی ہے، سب نے پردہ کر لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جب ابو بکر صدیق جانے لگے تو امی عائشہ نے ابو بکر صدیق کو روک لیا۔ کیوں؟ کہ ابا یہ میرے نبی کو، میرے شوہر کو کیا ہو گیا؟ ابو بکر صدیق نے اپنی روتے ہوئے بیٹی کو دیکھا۔ وہ باپ اس وقت میں آدھا ہو جاتا ہے جب جوان داماد کا جنازہ اٹھ جاتا ہے کہ اس کی بیٹی بیوہ ہو چکی ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق پر ایک غم بیٹی کا آیا۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق حضور کے پاس گئے، امی عائشہ پیچھے ہو گئی۔ جب حضور کے پاس گئے، اب بچپن کے دوست، مکہ المکرم پورا ساتھ دیا، ہجرت کا سفر کیا اور مستقل ساتھ رہے، اتنا ساتھ رہے کہ جب حضور کو معراج ہوئی، آپ نے یہ بات آج سے پہلے کبھی سنی نہیں ہوگی، حضور کو جب معراج ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا جب آیا تو جبریل پیچھے ٹھہر گیا۔ جب جبریل پیچھے ٹھہر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اکراماً ایک رفرف آیا۔ رفرف کیا ہے؟
اس کے متعلق علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہے، لیکن ایک بات جو بہت قریب ہے وہ بات یہ ہے کہ رف ایک جنتی چادر تھی، اعلان کیا گیا کہ آپ اس چادر پر بیٹھ جائیں، تو اب اللہ کے رسول فرماتے جس نے مجھے کہا آپ اس چادر پر بیٹھ جائے، جبریل پیچھے رہ چکے ہیں، جبریل اب نہیں ہے، کہتے کہ کسی نے مجھ سے کہا آپ اب اس چادر پہ بیٹھ جائے، پیارے نبی نے فرمایا مجھے دکھائی تو بولنے والا نہیں دیا کہ کون کہہ رہا ہے، کون بول رہا ہے کہ چادر پہ بیٹھ جائے، لیکن حضور فرماتے ہیں آواز سن کر میں سمجھ گیا کہ ابو بکر صدیق بول رہا ہے۔ یہ تعلق تھا حضور کا ابو بکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب یہ اللہ کے رسول کے قریب پہنچے تو ابو بکر صدیق کچھ نہیں، خاموش ہے، قریب پہنچے۔ دیکھیں جن سے زیادہ رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، ان کے ساتھ کوئی اگر حادثہ پیش آ جائے ان کے آنسو ٹھہر جاتے ہیں، لیکن وہ وقت آنے پر بہت عجیب انداز سے دریا کی روانی کے ساتھ بہہ پڑتے ہیں۔ اب خاموش ہے، قریب آئے، پیشانی پر بوسہ دیا، پھر ٹھہر گئے، کچھ نہیں کہہ رہے، پھر دوبارہ داڑھی پر بوسہ دیا، پھر خاموش ہے، کچھ نہیں کہہ رہے، اس کے بعد سینے پر بوسہ دیا، پھر خاموش ہے، کچھ نہیں کہہ رہے، اس کے بعد میں جتنا جی چاہتا رہا بوسے دیتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے رونا شروع کیا، اور رونے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، اور آسمان کو دیکھنے کے بعد پھر حضور کی طرف دیکھا اور یوں کہا اے اللہ کے رسول سارے دنیا کے غم آج آپ سے ختم کر دیے گئے۔ اس کے بعد روتے روتے کہا، ہاتھ پکڑ لیا، روتے روتے ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر کہا اللہ کے رسول ابو بکر صرف آپ کے دربار میں ایک ہی چیز کی بھیک مانگتا ہے۔ ازواج بھی سن رہی ہے ابو بکر کیا کرے، ایک ہی چیز کی بھیک مانگتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب رب کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کا رب آپ کو بہت اونچا مقام دے چکا ہوگا، تو ابو بکر صرف اتنا سوال کرتا ہے اس فقیر کو وہاں پر بھول مت جانا۔ اور یہ مسئلہ میرا اور آپ کا بھی ہے کہ ہم فقیروں کو حضور کے وہاں بھول نہ جائے، کیونکہ جس دن حضور بھول جائے گے اس دن انسانیت کو اللہ بھول جائیں گے، کیونکہ حضور کی شفاعت پر اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا اس آیت کے 7 دن کے بعد۔ ابو بکر صدیق نے پھر مسجد میں آ کر اعلان کر دیا جو ان کی عبادت کرتا تھا تو معبود تو انتقال کر گئے، اللہ معبود ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اس کے بعد اسامہ بن زید کی جماعت روانہ کی گئی۔ اس طرح کے واقعات احوال پیش آئے، اور صدیق اکبر کے دور کے اندر قرآن چونکہ ایک جگہ پر جمع نہیں تھا، یہ بعد میں جمع ہوا۔ کب جمع ہوا، کیسے جمع ہوا؟ سب آیتیں مل گئی تھی، ایک آیت نہیں مل رہی تھی، وہ آیت جمع و ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، اور کل ہماری تفسیر کا بھی آخری دن ہے، انشاءاللہ کل اس کو پورا کر لیں گے۔ اللہ مجھ کو آپ کو آخرت کے دن کا خوف نصیب فرمائے، اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کا ڈر بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، دے سکتے ہیں۔ عمرہ کرنے والے کو حاجی کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اصل میں حدیث شریف میں آیا وہ بڑا حج ہے، عمرہ چھوٹا حج ہے، اس اعتبار سے اگر عمرہ کرنے والے کو کوئی حاجی صاحب کہے تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، حرج کی بات اس وقت ہے جب یہ حضرت خود آ کر مونچھوں پر تاؤ دے کر بولے حاجی بولو، میرے کو حاجی بولو، تو اب مشکل بات ہے۔ کہہ رہے کہ میرے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، آؤ پھر دوا دیتا یا پھر دوا دیتا۔ اگر واقعی میں ایسا پرابلم ہے تو میرے سے اکیلے ملو آ کر، انشاءاللہ مسئلے کا حل نکل جائے گا۔ کیا عصر کی نماز کے بعد ظہر کی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ لو، مرنے سے پہلے پڑھ لو۔ قضا نماز کا حکم یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھنا پڑے گا تاکہ ہمارے ذمے سے ایک مصیبت ہٹ جائے۔ ہاں، علماء نے یہ لکھا ہے چونکہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے اور سجدہ کرنا بھی مکروہ ہے، لیکن قرآن پاک پڑھ رہے تھے اس میں آیت سجدہ آ گئی تو عصر کی نماز کے بعد بھی سجدہ کرنا ہے، کر سکتے ہیں۔ بلکہ سچی بات یہ ہے جب بھی قرآن پاک کا سجدہ آتا ہے، امام صاحب تراویح میں جب سجدے کی آیت پڑھتے ہیں ہم سجدہ کر لیتے ہیں، یا تنہائی میں قرآن پاک پڑھتے ہیں تب سجدہ کر لیتے ہیں،
تو ایک بہت اچھی حدیث کے اندر ایک بات آئی ہوئی ہے کہ شیطان کہتا ہے دیکھو جی ایک سجدے کا حکم مجھے دیا گیا، میں نے نہیں کیا تو میں دوزخ کا حقدار بن گیا، ایک سجدے کا حکم اسے دیا گیا، اس نے سجدہ کر لیا اور جنت کا حقدار ہو گیا۔ ہمارے سجدہ کرتے ہی شیطان خود کہتا ہے کہ جنت کا حقدار ہو گیا، اس لیے آیت سجدہ جب بھی آ جائے فوراً سجدہ کر لے۔ وہ جو 3 وقت منع کیے گئے اس میں نہ کرے، سورج بالکل نکل رہا ہو، سورج بالکل غروب ہو رہا ہو اور سورج بالکل سر کے اوپر چڑھا ہوا ہو، یہ 3 وقتوں میں تو فرض سجدہ بھی کرنا مکروہ ہے، منع ہے، اس کے علاوہ سجدے کر سکتے۔ میں رات میں بستر پر لیٹا رہتا ہوں، میرے دل دماغ میں خیالات آتے رہتے ہیں، بہت کوشش کرنے کے بعد بھی 2-2 3-3 بجے تک نیند نہیں آتی، اب میں کیا کروں؟ یہ تو بہت ساروں کا مسئلہ ہے۔ کیا کرتے اس کا؟ میں فجر میں مشورہ کر لیتے آج اس کے بارے میں، وہ ایک بندے کو نہیں یار اس کا کیا کرنا۔ آسان ترتیب یہ ہے، اللہ پاک نے فطری نظام انسان کا یہ بنایا ہوا ہے کہ وہ 6 سے 7 گھنٹے سو جاتا ہے، یہ فطری نظام ہے۔ اگر یہ بندہ جو رات میں چند گھنٹے سو نہیں پا رہا، اس سے پوچھو تو اسے آخر سوتا کا، یہ سوتا رات میں 2 بجے 3 بجے، بہت لیٹ سویا، اچھا اٹھا کب یہ تو بتا ہم کو، بولتا 11 بجے اٹھا، حساب جوڑو 3 سے 11 کتنے گھنٹے ہو رہے ہیں؟ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 8 گھنٹے۔ اب بھی سوتا ہی میرے باپ، اب نیند کیسے آئے گی؟ اب تھوڑی آئے گی۔ 8 گھنٹے آپ 24 گھنٹے میں سو چکے ہیں، رات کے 3 بجے تک آپ کو کنفرم نیند نہیں آنے والی۔ آسان ترتیب یہ ہے، جس دن آپ کو نیند نہیں آئی اس دن واقعتاً آپ پوری رات جاگ کر نکال دو، فجر کے بعد سو جاؤ، ظہر تک اٹھ جاؤ، پھر اگلے دن اس شیڈول کو ایسے آگے بڑھاتے بڑھاتے لے جاؤ اور اس کو رات کے 10 بجے تک پہنچاؤ، اس طرح آپ کو لے جانا پڑے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ بھائی یہ ہے، اگر واقعی میں نہیں مولانا میں دن میں بھی نہیں سو پا رہا ہوں، رات میں بھی نیند نہیں آ رہی ہے، تو دوسرا طریقہ یہ ہے جب بستر پر لیٹ جائے تو آنکھیں بند کر نہ لیٹے۔ یہ یاد رکھیے، اس کو آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اگر ایسی گھٹنا آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا علاج اور حل یہ ہے، جب آپ رات میں بستر پر چلے گئے تو آپ آنکھیں بند کر کے نہ لیٹے رہیں، کیونکہ خیالات آپ کے ساتھ آئیں گے۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد اگر خیالات آتے ہیں تو نیند نہیں آتی، آپ آنکھیں کھول کر رکھیں، آنکھیں ٹائٹ رکھیں، آنے تو کتنے خیالات آتے، اللہ کی ذات سے امید ہے آنکھیں جب کھلی رہے گی اور خیالات چلتے رہیں گے تو آنکھیں تھک کر کے خاموش ہو جائے گی، سو جائے گی، اور جب آنکھیں سو جائے گی تو دماغ بھی سو جائے گا، کیونکہ انسان دماغ سے سوتا ہے۔ تو آنکھیں بند کر کے خیالات نہ لائے، آنکھیں کھول کر خیالات لائے، تو اس سے انشاءاللہ خیالات بھی زیادہ بھاری نہیں آئیں گے اور نیند بھی جلد سے جلد آ جائے گی۔ میری بیوی میکے جا کر قصر کرے گی یا نماز پوری پڑھے گی؟ اب آپ کی بیوی ہے کہاں کی تو لکھے انہوں نے آئیں گے، میری بیوی حیدرآباد کی ہے، بہت دور سے لائے، لہذا اگر بیوی سسرال میں ہے پٹنیرا کے اندر اور میکے جا رہی ہے 15 دن سے کم کے لیے، تو وہاں جا کر وہ قصر کرے گی، کیونکہ باپ نے پہلے دن بولا تھا بیٹی ڈولی یہاں سے اٹھیں گی، ڈولا وہاں سے اٹھے گا، تو ڈولا اٹھنے کی جگہ یہ بٹنیرا بنا ہوا ہے، وہاں سے صرف ڈولی اٹھی ہے۔ تو اگر وہ حیدرآباد جاتی ہے اور حیدرآباد جا کر کے اپنے میکے میں قیام کرتی ہے، کتنے دن کا؟ 15 دن سے کم کا، تو ساری نمازوں میں قصر کرے گی۔ قصر یعنی ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 2 رکعت، فجر 2 رکعت، اس طریقے سے قصر کریں گی۔ لیکن 15 دن سے زائد رکتی ہے یا 15 دن رکتی ہے یا رکنے کی نیت ہے تو تب پھر اتمام کرے گی، لیکن رکنے کی نیت نہیں ہے، حضرت کہہ رہے ہیں آنا ہو اور وہ کہیں پرسوں آتی، اچھا حیدرآباد کا پرسوں بہت بھاری ہے بھائی، 2 سال گزر جاتے، وہ بولتے پرسوں کی بات ہے، تو حیدرآباد کے پرسوں کا ذرا جن کی ہے وہاں کی وہ خیال کرنا ہے اس کو، تو کہتی پرسوں آتی، اگر وہ پرسوں آتی 1 سال تک کہتے رہے، لہٰذا اس کا رکنے کا ارادہ نہیں ہے، 1 سال بھی گزر جائے تب بھی وہ قصر کرے گی، لیکن اس کی پکی نیت رکنے کی ہے تو پھر وہ پوری نماز پڑھے گی۔ کہہ رہے ہیں کہ ٹرین میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، الا یہ کہ شرعی عذر ہو۔ شرعی عذر کا مطلب یہ ہے آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو آپ کھڑے نہیں رہ پا رہے یا تو آپ کو کھڑے رہنے کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں مل پا رہی ہے، یہ 2 کنڈیشن اگر آپ پر آئی ہوئی ہے، یعنی ٹرین بہت زیادہ ہل رہی ہے
تو کھڑے نہیں رہ پا رہے ہیں تو پکڑ کر کھڑے رہنے کی کوشش کرے، اس پر بھی بات نہیں بن رہی ہے، یا کھڑے رہنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جگہ ہی نہیں مل رہی ہے، تو اس شکل میں آپ اپنی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں قبلہ رخ ہو کر، لیکن کوشش یہ کرے کہ نماز کھڑے رہ کر پڑھے، اس لیے کہ بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ سوال بہت بھاری پوچھا کسی نے، پوچھنے والے نے، یعلم ما فی الارحام، اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جو کچھ ماں کے رحم میں ہے اس کو صرف اللہ جانتا ہے، لیکن آج سائنس معلوم کر چکی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، جبکہ اللہ پاک اس آیت میں دعویٰ اور چیلنج کر رہے ہیں ماں کے رحم میں کیا ہے وہ صرف اللہ کو پتہ ہے، وہ صرف اللہ کو پتہ ہے، لیکن سوال یہ کر رہے ہیں کہ سائنس اس بات کی کھوج لگا چکی ہے، ایسی مشینیں نکل چکی ہے کہ ان کو معلوم پڑتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے۔ تو میں صرف دو مختصر جواب پر اکتفا کرتا، کیونکہ اس کے پیچھے اتنی لمبی چوڑی بحث علماء کرام نے کی ہوئی ہے کہ اللہ کی پناہ، میں صرف دو پوائنٹ بیان کرتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کون ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہے، یعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، چھوٹا رہے گا بہت بڑا ہوگا، کسی مرض میں مبتلا رہے گا یا شفا پا کر کے زمین پر آئے گا شفا والا رہے گا، کالا ہے گورا ہے، دماغ پر رہے گا کہ نہیں رہے گا، مزاج کیسا رہے گا، آنکھوں میں لالی رہے گی سرخی رہے گی، ناک کیسی ہوگی، ہونٹ کیسے ہوگے، کیا ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کا سب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ ماں کے رحم میں آخر کیا ہے۔ اور سائنس نے کیا بتایا، کون ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، سے چپکے سے پوچھنا کیا دیکھ کر بتائے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، ایک چھوٹا سا پوائنٹ ان کے پاس ہے صرف جس سے وہ بتاتے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن کیا ہے ساری حقیقت۔ پھر آگے سنیے کیا ہے، صرف انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، ما فی الارحام، جن پیٹوں میں بچہ ٹھہرتا ہے، وہ جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، کل کائنات کے اندر مادہ وہ مخلوق جن کے رحم کے اندر کوئی چیز پروان چڑھتی ہے، اللہ کہہ رہے یعلم ما فی الارحام، اللہ جانتے ہیں ان کے رحم میں کیا ہے۔ سمندر میں ایک مچھلی ہے وہ بھی بچے دیتی ہے، بتائے کوئی آ کر اس کے رحم میں کیا ہے، کتنے بچے ہیں بتائے کوئی آ کر، کیونکہ مچھلی جب بچے دیتی ہے تو قطار لگ جاتی ہے، قطار لگ جاتی ہے، ایک ہی وقت میں ایک مچھلی جب انڈے دیتی ہے تو 1,00,000 انڈے دیتی ہے، تو بچے کتنے دیں گی، ماں فی الارحام، ماں کے رحم میں، مادر کے یعنی کہ مادہ کے رحم میں کیا ہے یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور ایک دوسری بات، سائنسدان ایسے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے بتاتے کہ ماں کے رحم میں بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، ایک مشنری ہوتی ہے اس کو دیکھ کر بتاتے ہیں، اس کے ذریعے سے بتاتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے یعلم ما فی الارحام، بغیر کسی واسطے کے اللہ بتاتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے۔ تو اللہ کی اپنی بات سچی اور پکی ہے، یہ ہم پتہ نہیں کہاں سے کیا سن لیتے، کہاں سے کیا پڑھ لیتے، الٹی سیدھی باتیں ہمارے ذہن میں چلتے رہتی ہے، تو اللہ ہی کو پتہ ہے مادہ رحم میں کیا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چیک کرنا جائز ہے لڑکا ہے؟ سوال چیک کرنا جائز، کل بتا کرتے رہو۔